السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جان پاکستان ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ظالم اور جابر حکمران ہلاکو خان کی عبرت ناک موت کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہلاکو خان تاریخ کا ایک ایسا کردار تھا جس کے نام سے آج بھی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے مقابلے میں 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں۔ ہلاکو خان نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ ان کے سر قلم کر دو، اور حکم ملتے ہی جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، پھر دوسرے کی کٹی، پھر تیسرے چوتھے کی۔ ادھر پہلی صف میں ایک غریب بوڑھا شخص بھی کھڑا تھا جو موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے شخص کو بھی دیکھ لیا تھا کہ جو موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر بھی تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے شخص پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ دوسری صف کا مکمل صفایا کرنے کے بعد جلادوں نے تیسری صف پر بھی دعویٰ بول دیا۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے شخص پر تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس بوڑھے بابا کے پاس پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کو پکڑنے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ لیمو کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا ڈر کر بدک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بدک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا
تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ دوستو اس ویڈیو سے ہم کو اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آہ بھرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔